ہمیں فخر ہے کہ ہمارے خاندان میں نبی پیدا ہوا۔ ابو طالب بولے کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور تیرے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھوں، اندیکھے خدا کی عبادت کروں۔ ہاں، میں تمہاری مدد کرتے رہنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ میرے جیتے جی تجھے کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ میری تلوار اس کے سر پر چمک جائیں گی جو تم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کریں گا۔ ہاں، علی اور جعفر کو میں نے اجازت دی، یہ دونوں تیرے مذہب میں رہیں گے۔ ابو طالب نے حضرت علی سے کہا، بیٹا تم محمد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا، جو مذہب تم نے اپنایا ہے زندگی بھر اس کا ساتھ دینا۔ ابو طالب کے اس حمایت کے وعدے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی کی مبارک سیریز کا 10واں ایپیسوڈ۔ دوستو، اس سیریز کے پچھلے ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کیسے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاص یعنی کہ قریبی لوگوں کو دعوت دینے کا حکم دیا، اور آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد جب ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے میں تمہیں سپورٹ کروں گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو کس طرح دعوت دی، آئیے ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ کے تبلیغ شروع کی تھی، لیکن چونکہ ہر آدمی کے سامنے جو آپ کے پاس آتا اسے اللہ کا حکم بیان فرماتے، ایک خدا کو سب کا پیدا کرنے والا بتاتے، لوگ سنتے لیکن جواب نہ دے پاتے، البتہ اپنے گھروں اور مجلسوں میں جا کر اس نئے دین کا ذکر کرتے اور مذاق اڑاتے۔ اس طرح اسلام کا ذکر گھر گھر چھڑ گیا، لوگ سن کر حیران بھی ہو رہے تھے اور غصے سے داد بھی پیستے، لیکن یہ پتہ نہ چلتا کہ کون کون مسلمان ہو گئے ہیں، اسی لیے چپ رہ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع نہیں کی تھی، اسی لیے کسی کو ان پر سختی کرنے کی حکمت نہ پڑتی تھی۔ حضرت ابو بکر کا اثر تمام قبیلوں پر تھا، اسی لیے اسلام اپنانے کے بعد آپ نے اپنے ہر ملاقاتی سے اسلام کی بات کہنی شروع کر دی، لوگ سنتے، اثر قبول کرتے اور اسلام اپنا لیتے۔ چنانچہ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبداللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام ایمان لائے۔ ان ہستیوں میں حضرت عثمان کافی مالدار تھے کہ اسی وجہ سے لوگ انہیں غنی کہا کرتے تھے۔ اب ان سب لوگوں نے مل کر تبلیغ کا کام شروع کیا، لیکن یہ تبلیغ ابھی تک رازداری کے ساتھ ہو رہی تھی۔ پھر بھی ان تمام کوششوں کے نتیجے میں دھیرے دھیرے اسلام پھیلنے لگا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو اسد بن ہلال، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت قدامہ بن مظعون، حضرت سعید بن زید، حضرت فاطمہ، حضرت سعید بن زید کی بیوی وغیرہ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ ابھی تک سب لوگ مکہ کے سرداروں سے ڈرتے تھے، اسی لیے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے، نماز چھپ کر پڑھتے تھے، یا تو اپنے گھروں کے کمروں میں گھس کر نماز ادا کرتے تھے، یا پہاڑوں کے دروں اور غاروں میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ چونکہ ہر آدمی اپنے مسلمان ہونے کو چھپاتا تھا، اس لیے مسلمانوں کو بھی معلوم تھا کہ کون کون سے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر، حضرت سعد بن وقاص کے بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر بھی مسلمان ہو گئے۔ جو لوگ ابھی تک مسلمان ہوئے وہ اپنے اخلاق میں سب سے نمایاں تھے، لیکن مالدار بالکل نہیں تھے، بلکہ اکثر تو غلام اور لونڈیاں تھی۔ اس وقت کے مسلمان نمازیں بھی چھپ کر پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پہاڑی دروں میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھی حضرت علی کو بھی ساتھ لے جاتے تھے اور اپنے ساتھ نماز پڑھاتے تھے۔ ایک دن حضور حضرت علی کو ساتھ لے کر ایک درے میں پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا تھا، دونوں نماز پڑھنے لگے۔ اتفاق سے حضور کے چچا ابو طالب ادھر سے آ نکلے۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ حضرت علی کے بھائی جعفر بھی تھے، دونوں قریب کھڑے تھے۔ حیرت بھری نظروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد ابو طالب نے حضرت جعفر سے کہا، حبل کی قسم، جس طریقے پر محمد نماز پڑھ رہے ہیں بڑا ہی دل لبھانے والا طریقہ ہے۔ جعفر، تو بھی اپنے چچیرے بھائی کے بازو میں کھڑا ہو جا،
फौरन हजरत जाफर दूसरी तरफ खड़े हो गए। नमाज पढ़ते देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाफर तुम मुसलमान हो जाओ। हजरत जाफर ने भी इस्लाम अपना लिया। हुजूर ने दुआ दी, अल्लाह तुझे जन्नत में 2 बाजू दे जिससे तू फिरदौस में उड़ सके। उसी दिन से आपका नाम जाफर दय्यार हो गया। जब आप नमाज पढ़ चुके तो आपने अबू तालिब को खड़े देखा। आपने अपने चचा को सलाम किया। अबू तालिब ने पूछा, बेटे ये तुम क्या कर रहे हो? आपने फरमाया, चचा मैं नमाज पढ़ रहा था। अबू तालिब ने हैरान होकर पूछा, नमाज पढ़ रहे थे? तुम्हारे सामने तो कोई खुदा यानी कि बुत था ही नहीं। हुजूर ने बताया कि मैं बुतों को सामने रख कर नमाज नहीं पढ़ता। अबू तालिब ने पूछा कि फिर किसकी नमाज पढ़ रहे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, उस खुदा की जिसने सब कुछ पैदा किया है। अबू तालिब ने कहा कि नमाज का ये तरीका तुमने किससे सीखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जिब्रील फरिश्ते से। क्या आपको बहीरा राहिब का वाक़िया याद है? अबू तालिब ने फरमाया, याद है। आपने फरमाया कि मुझ पर वही नाजिल होनी शुरू हो गई है, अल्लाह ने मुझे पैगंबरी के लिए चुन लिया है। अबू तालिब ने कहा, तुम पर अल्लाह का क्या पैगाम नाजिल हुआ? तो आपने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। अबू तालिब सुन रहे थे। उनके दिल पर इन आयतों का असर हो रहा था। बदन कांपने लगा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए तो अबू तालिब ने पूछा, ये कौन सा मजहब है? आपने बताया, ये इब्राहिम का तरीका है, उन्हीं का दिया हुआ ये नाम इस्लाम है और इसके मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं। अबू तालिब बोले, बेटे ये तो बड़ा अच्छा मजहब है, अल्लाह की इबादत का ये बहुत अच्छा तरीका है। हमें फख्र है कि हमारे खानदान में नबी पैदा हुआ। प्यारे बेटे, तुम्हारे दादा की पेशनगोई पूरी हुई। क्या तुम जानते हो वो पेशनगोई क्या थी? आपने कहा, नहीं चचा। अबू तालिब बोले कि मैं बताता हूँ। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे दादा ने तुम्हारा नाम मोहम्मद रखा था। लोगों ने एतराज किया था कि आपने अपने पोते का नाम नया और निराला क्यों रखा? तो आपने कहा कि इसीलिए कि मेरा पोता दुनिया में सूरज बनकर चमकेगा। बेटे, अब जबकि तुम पर वही आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अल्लाह ने तुम्हें अपना रसूल बना लिया है, तो यकीनन तुम हिजाज के नहीं, अरब के नहीं, पूरे दुनिया के सूरज बनकर चमकोगे। अबू तालिब आपके चचा थे, सरपरस्त थे, बुजुर्ग थे। आपको उनके सामने जुबान खोलने की हिम्मत न होती थी, लेकिन जब आपने अबू तालिब की बातें सुनी तो कहने की हिम्मत हुई। आपने फरमाया, चचा आप भी मुसलमान हो जाए। अबू तालिब बोले कि मेरा दिल तो चाहता है कि मैं मुसलमान हो जाऊं और तेरे साथ खड़ा होकर नमाज पढ़ूं, अनदेखे खुदा की इबादत करूं, पर बाप दादा के मजहब को छोड़ते हुए शर्म आती है। जब लोग कहेंगे कि आपने अपने भतीजे का मजहब अपना लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? शर्मो गैरत से कट कट कर रह जाऊंगा। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करते रहने का वादा करता हूँ। मेरे जीते जी तुझे कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। मेरी तलवार उसके सर पर चमक जाएंगी जो तुमको तकलीफ पहुंचाने का इरादा करेगा। हाँ, अली और जाफर को मैंने इजाजत दी, ये दोनों तेरे मजहब में रहेंगे। अबू तालिब ने हजरत अली से कहा, बेटा तुम मोहम्मद का साथ कभी नहीं छोड़ना। जो मजहब तुमने अपनाया है जिंदगी भर उसका साथ देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब का शुक्रिया अदा किया। अबू तालिब घर चले गए। हुजूर अली और जाफर को लेकर अपने मकान पर आ गए। अबू तालिब के इस हिमायत के वादे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश थे। आवाज से एक एक कबीले का नाम लेकर पुकारना शुरू किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनते ही तमाम कबीलों के सरदार, रईस, अमीर और गरीब जमा हो गए। अरब में तरीका था कि जब किसी को कुछ कहना होता तो किसी ऊंची जगह पर चढ़कर लोगों को बुलाता था। जब सब आ जाते तो जो कुछ कहना होता वो कह देता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सफा पहाड़ी पर चढ़कर मक्का वालों को बुलाया। जब करीब करीब सब लोग आ गए तो आपने पूछा, लोगों तुम मुझे क्या समझते हो? हर तरफ से आवाज आई, आप अमीन है, आपने कभी खयानत नहीं की, आप सादिक है, कभी आप झूठ नहीं बोले। आपने फरमाया, अगर मैं तुम्हें यह खबर दूं कि सुबह को या शाम को दुश्मन का हमला होने वाला है तो क्या तुम मुझको सच्चा जानोगे? सबने एक जुबान होकर कहा, बेशक सच्चा जानेंगे।
کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ بات کا سچا پایا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا سنو، عذاب الہی نزدیک آ گیا ہے، تم خدا پر ایمان لاؤ، بتوں کی پوجا چھوڑ دو تاکہ عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ یہ سنتے ہی پورے مجمع میں شور مچ گیا۔ اپنے معبودوں کے خلاف سنتے ہی کفار جھنجلا اٹھے اور بگڑ گئے۔ ابو لہب ہنس پڑا، اس نے کہا تجھ پر ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ لوگ اتنے بگڑ گئے کہ آپ پر حملے کا ارادہ کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ہمت نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے خاندان سے تھے، جو قریش کا سب سے محترم قبیلہ مانا جاتا تھا، اور اس کے کسی آدمی پر حملہ کرنا آسان نہیں تھا، اسی لیے سب پیچ و تاخ کھا کر رہ گئے۔ تو دوستو، یہ تھا سیرت النبی کی مبارک سیریز کا آج کا ایپیسوڈ۔ یہ مبارک سیریز آپ کو پسند آ رہی ہے یا نہیں، یہ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے۔ انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹ کا منتظر رہوں گا۔ اگر اس سیریز سے آپ کے علم میں ذرہ برابر بھی اضافہ ہوا ہو تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ یہ سیریز انشاءاللہ آگے بہت لمبی چلنے والی ہے، اور ہر آنے والے نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے حاصل ہوتی رہے، اسی لیے بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائے۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنی پسند کا اظہار ویڈیو کو لائک کر ضرور کرے، اور ہو سکے تو صدقہ جاریہ اور اجر و ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے تمام لوگوں تک بھی ضرور شیئر کرے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے۔ آمین۔